میرے تو ایک بار جی ویکھ لواں دل دا رت میرے ماشاءاللہ جی بھائی مصطفیٰ بڑے سونے انداز دے نال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے سن. یہ جڑے نوجوان پیچھے بیٹھے ہو نا انہاں بچے دے اگے آ جاؤ, بچے نے اتنے بیٹھ دو, اگے آ جاؤ, ضد نہیں کریدا. اچھا بس آ جاؤ. ضد تو کردے نے بچے, وڈیاں دا کی کام ہے ضد کرنا. ماشاءاللہ اٹھ پو جی, اٹھ پو. ہاں جی یہ آنے اتنے بیٹھے نا, سیانے آ جاؤ. آج شبیر صاحب پہلے دور ہوتا سی پیڑاں دا, تو جڑی بڈھی پیڑ ہوندی سی نا, جدوں جتنا دیر تک انہاں جنگل چرنا جدوں بڈھی پیڑ نے اگے رخ کرنا نا, ساریاں پیچھے پج پینا. وہ پانچ کھوے چھلانگ مارے تو وہی پیچھے. ساڈے حالات وہی ہوئے نے اس محفل دے. اسی اچھا جی چلو انشاءاللہ پھر آپ بھی دیا گے. تسی انج نہ کریا کرو تے پھر بڈھی پیڑ تسی پیچھے بٹھا چھڑ دے تے اگے چھوٹے چھوٹے لے لے اگے کر چھڑ دے. انج نہ کریا کرو. تے محفل دے آداب ہوندے, بزرگ اگے بیٹھے ہون, پھر پیچھے بچے بیٹھے ہون, اور سونے طریقے دے نال کوئی عالم دین یا نعت خان نعت پڑھدا ہے تے پھر ان سنان والے نو بھی پتہ ہوئے کہ میں سے بندیاں نو سنا رہا, بچیاں نو نہیں سنا رہا, کیونکہ بچیاں دی اپنی ایک زندگی ہوندی ہے, اپنا ایک شعور ہوندا ہے بچیاں دا. وہ اپنی زندگی دے وچ مست ہوندے نے, انہاں نوں نہیں پتہ ہوندا. وہ جڑے شوق نال لاوندے نے اللہ بہتر جاندا ہے. بہرحال تسی جڑا نا محبت دا ثبوت دینا ہن تے نعرہ سناؤ. چشتی صاحب نوں نعت دی دعوت دیندے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی بڑے خوش نصیب ہے جنہوں اللہ تعالیٰ پسند فرماندا ہے اپنے محبوب دی محفلوں دے وچ ہر روز آن دا موقع عطا فرماندا ہے. لیکن محفل دے آداب ہوندے نے تے ادب سب تو پہلا, ادب پہلا کرینہ ہے, بندگی دا پہلا کرینہ ادب ہے. لیکن محفل دا ادب ضروری ہے. تشریف اگے اگے لاؤ, اے جڑی خالی جگہ پور ہو جائے, بڑی مہربانی سارے اگے آ جائے. کیونکہ سردی دا موسم ہے, نال مل جل کے محبت دے نال کوئی زبان کو لب خاموش نہیں رہنا چاہیے. میری سرکار دی بارگاہ چ, آقا دی بارگاہ چ محبت نال درود و سلام پیش کرنا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سب پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اللہ 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 بلند آواز میں کہنا سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی لجپال دیا کیا بتانے آمین پاک دلال دیا کیا بتانے آمین پاک دلال دیا کیا بتانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دا نام ہے کوئی لب خاموش نہیں رہنا چاہیے محبت اللہ دا نام لینا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چم کے تیرے نالین زمینے کہندی ہے چم کے تیرے نالین زمینے کہندی ہے سونیا تیری چاندیاں کیا بتانے آمین پاک دلال دیا کیا بتانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چم کے تیرے نالین زمینے کہندی ہے چم کے تیرے نالین زمینے کہندی ہے چم 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 کے تیرے نالین زمینے کہندی ہے چم کے تیرے نالین زمینے کہندی ہے سونیا تیری چاندیاں کیا بتانے آمین پاک دلال دیا کیا بتانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی لجپال دیا کیا بتانے آمین پاک دلال دیا کیا بتانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرا لیتے لوکی تیرے نال سونیا اے میرا لیتے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا اے میرا لیتے لوکی اے میرا لیتے لوکی تسی جے بلا رکھ ٹر پیندے نے مٹھیاں چروڑے بھی درود پڑھ لیندے نے مٹھیاں چروڑے بھی درود پڑھ لیندے نے تیرے گنے گن 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 تیرے گنے گن گن تیرے گنے گن دساں کی کمال سونیا تیرے گنے گن دساں کی کمال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا آخری شعر میری حاضری دا کیتیاں جو علی دیا لالا میرے بنیا بھولنا بچاوا میں تو بھولیا نہیں جاندیاں بھولنا بچاوا میں تو بھولیا نہیں جاندیاں شالا جیوے تیرے سونی سونی شالا جیوے تیرے سونی سونی آل سونیا شالا جیوے تیرے سونی سونی آل سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا اے میرے
رل دے لوکی ایویں رل دے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دے لوکی ماشاءاللہ جی یہ محمد شہزاد چشتی حضور دی سناخانی کر رہے سن کہ میرے نبی دا ذکر ہے دنیا دے ہوتے بڑے بڑے لوگ آئے بڑی بڑیاں کوششاں کی دیاں کہ کسے طریقے دے نالو اس نبی دا دین دی تبلیغ رک جائے اس نبی دا ذکر رک جائے سارے مٹ گئے ختم ہو گئے فنا ہو گئے جہنم میں چلے گئے لیکن نہ میرے نبی دا ذکر ختم ہویا ہے نہ میرے خدا دا ذکر ختم ہویا کس طرح شہر جی مٹ گئے ہیں کچھ مٹ جائیں گے تیرا نام مٹانے والے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا حضور کا حقیقت بات ہے میں ایک دن روایات پڑھ رہا سکے بلا کہ شام دے اندر ایک یہودی سی میرے ال توجہ کرنی ہے بزرگ اگے آ جاؤ جگہ کافی خالی پئی ہے بعد ایک مسئلہ بنتا ہے آن والے واسطے اگے آ جاؤ ماشاءاللہ جی میں تقریر شروع ہی بعد کرنی ہے پہلے تھوڑے ماشاءاللہ 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 تو میں عرض بھی کردہ سا قابل توجہ بزرگاں واسطے گل میں عرض کرن لگا ملک شام دے اندر ایک یہودی سی جڑا ہر روز تورات دی تلاوت کردہ سی ایک دن تلاوت کر رہا سی اس ورقے دے ہوتے ایک لائن دے ہوتے لکھیا ہوا سی کہ اللہ دا نبی محمد عربی دنیا تے تشریف لے آئیں گے اللہ انہوں وہ شانہ عطا فرمائے گا وہ مقام عطا فرمائے گا وہ عزت عطا فرمائے گا رب کریم اس محبوب نو کہ تمام نبی اندہ سردار نبی بنا کے بھیجے گا مجھے تو ایک گل پڑھی حضور دا ذکر پڑھیا ان کی کیتا ہوں ورکے تو لفظ ہی پھاڑ دیتے کی کیتا وہ لفظ ہی نکال لی کاٹ دیتے کتاب نو کہ نہ ذکر کوئی پڑھے گا نہ وہ محبوب آئے گا اللہ دی قدرت ویکھو جنہ ذکر خدا بلند کرے انہیں دنیا دے کوئی طاقت ہے جنہ رب دے ذکر بلند کرے جنہوں رب وہ کوئی گھٹا سکے دنیا دے اندر کوئی ایسا جمعہ ہی نہیں کہ جنہ ذکر رب بلند کرے پھر انہوں گھٹان والا کوئی جمعہ ہوئے ان کی کیتا ہوں ورکے دے تو حضور دا نام مٹا دیتا ورکا ہی پھاڑ دیتا دوجہ دن پھر ہویا صبح ہوئی تو صبح اٹھیا پھر ان تورات نو پڑھیا پھر تلاوت شروع کی دیتے ویکھیا سی اگے ایک جگہ دے ایک ورکے دے ہوتے حضور دا نام سی پھر دوجہ دن ویکھیا تے دو جگہ تے حضور دا نام موجود سی ان دوجہ ورکا بھی پھاڑ دیتا دو ورکے پھاڑ دیتے تیسرا دن ہویا پھر ان تورات اٹھائی تے تیسری تورات دے اندر پھر ویکھیا کہ ایک بھی نہیں سی دو نہیں سن تین نہیں سن چار جگہ دے میرے محبوب دا نام موجود سی انہیں چار ورکے پھاڑ دیتے تاکہ نہ ورکے رہن گے نہ ذکر باقی رہے گا اللہ دی قدرت علماء فرما دے نو ورکے پھاڑ داریا اللہ کریم حضور دا نام اس میں گرامی بڑھان داریا ایک دن اچانک بیٹھ کے پریشان ہویا سوچن لگا میں ہر روز انہا ورکے نو پھاڑ دا اس نانو باہر کر دا میں دو نام باہر کر دا اللہ چار پھر درج کر دیندہ ہے میں چار باہر کر دا اللہ 8 پھر درج کر دیندہ ہے کوئی ایسی ہستی تے ہے نا کہ جنہوں اللہ کریم نے شانہ عطا فرمایا نے جنہ تورات کے اندر میں نام مٹان دی کوشش کردا اور میرا رب اس نام دی بلندی دا ذکر کردا ہے اے کوئی عام شخصیت نہیں ہے باقی وہ شخصیت ہے جن بارے اللہ نے فرمایا خاتم النبیین بنا کے بھیجاں گا باقی اللہ دا نبی خاتم النبیین بن کے آئے گا دنیا دوسرے حضور دا ذکر بڑے بڑے لوگ ہیں مٹانا واسطے نہیں مٹ سکے کیونکہ اللہ کریم فرماندہ ہے کہ اے محبوب سارے پیغمبروں میں پیدا فرمایا ہے
اور انہوں نے نبوت دیتی، پھر انہوں نے قانون شریعت دیتا، انہوں نے نظام دیتا، قانون دیتا، میں اپنی رضا دے نال دیتا۔ جدو آدم علیہ السلام دنیا دے اتے تشریف لے آئے، قابل توجہ گل ہے، آدم علیہ السلام جدو دنیا دے اتے آئے تھے، اللہ کریم نے فرمایا پیارے آدم دنیا دے تے جا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ 300 سال تینوں میری رب دی بارگاہ چ رونا پے گا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جو تیری رضا ہو میری رضا۔ سبحان اللہ تے آگ چھٹو۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے نوح دنیا تے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں پیارے نوح ایک ایسا وقت بھی آئے گا اپنے اکھاں دے سامنے اپنے بیٹے نو طوفان دی زد چاندہ ہویا ہلاک ہوندہ ہویا دیکھے گا، اور کئی دن تک تیری کشتی سوار ہوئے گی، پانی دے ہوتے بلندی دے ہوتے پرواز کر دی رہے گی، اے برداشت کرے گا۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جے تیری رضا ہو او میری رضا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے ابراہیم تو دنیا تے جا رہی ہے، لیکن یاد رکھی ہے پیارے ابراہیم ایک دن تینوں چیخے دی اندر سٹن گے نمرودی، چیخے دی اندر اگ دے اندر تینوں جانا پے گا۔ عرض کی تھی مالک قدوس جو تیری رضا ہو میری رضا۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے اسماعیل تو دنیا تے چلے آئے، لیکن ایک وقت آئے گا میں رب دے طرف امتحان آئے گا، اس امتحان دے اندر تیرو چھری دے ہیٹ آنا پے گا۔ عرض کی تھی مالک قدوس جو تیری رضا او میری رضا۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف علیہ السلام کی باری ہے، اللہ کریم نے فرمایا پیارے یوسف دنیا تے جا رہی ہے، لیکن یاد رکھی ایک دن ایسا آئے گا تینوں اننے کنویں دے اندر جانا پے گا، پراواں دی جدائی برداشت کرنی پے گی، کرے گا۔ عرض کی تھی مالک قدوس ہو جو تیری رضا ہو میری رضا۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے یوسف یاد رکھنا، پیارے یوسف یاد رکھنا۔ ہاں جی اچھا آگیا چل انشاءاللہ۔ اے پیارے یوسف یاد رکھنا ایک دن ایسا ہوئے گا تیرو جیل کے اندر جانا پے گا۔ اللہ کریم دے پیارے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک قدوس جو تیری رضا او میری رضا، اے مالک قدوس جو تیری رضا او میری رضا۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے یعقوب ایک دن ایسا بھی آئے گا تینو یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جو تیری رضا ہو بولو تے صحیح او میری رضا۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے ایوب تو بھی دنیا تے جا رہی ہے، ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسی ازمائش دی گھڑی آئے گی، اس گھڑی دی اندر ایک ایسا لمحہ آئے گا تیرے جسم دے اتے کیڑے پڑ جائیں گے، اور وہ مصیبت دے اندر وہ تکلیفہ ساریاں برداشت کرنے پہن گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھا مالک قدوس جو تیری رضا اچھی بول دے آپ چھڑو او میری رضا۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ دنیا تے جا رہی ہے، لیکن یاد رکھی کہ پیارے موسیٰ تینو فرعون دا سامنا کرنا پہے گا، فرعون دا ظلم و ستم برداشت کرنا پہے گا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک جو تیری رضا ہو میری رضا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے عیسیٰ یاد رکھنی دنیا تے جا رہی ہے، ایک ایسا وقت آئے گا لوگ تیری ماں دے اتے تہمت لگائیں گے، تیری ماں دے اتے گلا کریں گے، لیکن یاد رکھی پیارے عیسیٰ وہ وقت دے اندر تینوں گواہی دینی پے گی، ماں دی شہادت دینی پے گی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جو تیری رضا ہو میری رضا۔ اللہ اکبر۔ قبلہ کاری صاحب جدو واری میرے محبوب دی، جدو واری آمنہ دے لال دی، جدو واری ودوہا دے چہرے والے محبوب دی، جدو واری علم نشرح والے سینے محبوب دی، جدو واری وما ینتے کو انل ہوا دی مقدس زبان والے محبوب دی، جدو واری ید اللہ فوق ایدیہم والے حتہ دے محبوب دی۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا محبوب سارے نبی میری رضا تے چل دے، اے پیارے محبوب اے میرے پیارے محبوب جو تیری رضا میں رب دی وہی رضا۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت دا شعر ہے نا جی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد رضا مصطفیٰ۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے حضور دی رضا ہے رب دی رضا ہے۔ اگر حضور نو راضی کر لو نا اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ دا قرآن نہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔
ایک آیات کریمہ ہے من یطع اللہ والرسول، دوسری آیات من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب دی اطاعت حقیقت او میں رب دی ہی اطاعت ہے، او میں رب دی ہی فرما برداری۔ میں دعوت دے انگار نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرن واسطے تواڈے اس محلے دے امام مسجد خطیب انہاں نوں تسی محبت دے نال ایک نعرہ سناؤ۔ اور میں اکثر عرض کردا رہنا جتھے جتھے مینوں موقع ملدا ہے کہ اپنے ائمہ کرام دی بہت زیادہ عزت کیا کرو۔ جتنا تسی مخلص ہوو گے نا، سمجھو قانون تا ہے کہ جماعت نال نماز پڑھو نا، کلی پڑھو تو 1 دا ثواب، جماعت نال پڑھو تو 27 دا ثواب۔ اگر امام دے نال خلوص دے نیت دے نال اگر تسی امام دی عزت سمجھ دے ہیں تسی امام دے پیچھے نماز پڑھو گے، میرے رب دے خزانے دے اندر کوئی کمی کو نہیں ہو سکتا ہے۔ تھوڑا ایک مخلصانہ پن وے کے اللہ 27 دے بدلے 2700 دا ثواب عطا فرما دے۔ تے ہن تسی محبت دا ثبوت دینا ہے، پتہ چلنا ہے کہ اپنے امام نال کتنا محبت کر دے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کملی والے اکرم دہے ویلا، کر کرم کریم دوازت ہے، تیرے نام نو لگ دیاں دو مہیماں، شن والے امیم دوازت ہے۔ جے نال علی دے لاڈڑے سان، ان دو کریم دا واسطہ رب ساڑیاں جولیاں بھر دے میں، تینوں دائی حلیم دا واسطہ بہو عاشق عشق دے دعوے کیتے، تے صدیق دا عشق کمالے، طاہر یار غار ولی دند راسن لوگ مثال، عشق بہاریاں دیوائیاں تے دیتا گھر دا سارا مالے، اتنا پختہ سنگت دا ستا اج بھی رسول دنالے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے
رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے، اذان بچ نمازاں بچ دروداں بچ سلاماں بچ، جگوں جن ہر طرف سجنا، جگوں جن ہر طرف سجنا، ترانے سارے تیرے نے، امیراں نال کر لیندا محبت ہر کوئی لوگوں، غریباں نال محبوبہ، غریباں نال سونیا، غریباں نال محبوبہ، یرانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھوڑے محلے دے امام و مسجد تھانوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے سن، ساڑے دلاں نوں منور کر رہے سن۔ میں انشاءاللہ العزیز بلا تاخیر حضرت صاحب ساڑے سامنے جلوہ کرنے، حضرت علامہ مولانا محمد عدنان عطاری صاحب، انہوں نے دعوت خطاب دیاں گا۔ اس تو پہلے ایک قاری صاحب سرائکی دے شعر پڑھ رہے سن، میں آکے چلو پورا میلاد میرے خیال ہے میں دوڑا پڑھے ہی کو نہیں، چلو آج تھانوں سنا دیاں، کسی محبت نہ لاکھواں سبحان اللہ۔ بھئی انصر صاحب سادہ دور سی، پہلے دا دور سی، اے ہوندا سی کوئی معاملات ہوندے نا، کوئی مسئلہ ہوندا، آواز تھوڑی جی کھول دے توجہ دے نال، اے ہوندا سی مسئلہ ہون تے جناب اتھے چوکاں دے بیٹھ کے آپ ہی مسئلے دس لینے آسی۔ اور اکثر قبلہ غلطی یہ ہوندی ہے کہ مسجد کوئی نمازی مسئلہ پوچھ لینا، امام بیچارہ منہ اٹھ کے بیٹھا رہندا تے 10 بندے وچ اٹھ کے انج کر لے انج کر لے انج کر لے، سارے مفتی بنے نے۔ حالانکہ جدوں جندے کول کوئی بندہ مسئلہ پوچھدا ہے حق تے ہوندا بندا وہی دسے، یا پورے مسئلے دے تے عبور حاصل رکھدا ہے تے پھر تے چلو دسے۔ بہرحال وہ دور سی ایک ایسا، اس ویلے کوئی بھی مسئلہ آنا تے انہاں آکھنا اسی جنابے والا جا کے نا قاضی صاحب ہوندے سن، فیصلہ کردے سن، انہاں کولو جا کے مسئلہ پوچھ دیں کہ وہ مسئلہ کی ہے۔ اور قابل توجہ میں تھانوں تھوڑی جی گل سمجھا دیتی ہے۔ بندہ گیا قاضی صاحب کولو مسئلہ پوچھنا، آندا ہے قاضی صاحب دی بارگاہ جا کے سوال کردا ہے، آندا ہے قاضی ایک مسئلہ دسا، قاضی ایک گل دس مینوں کہ ادھروں وقت نماز ادھو سرکار آ گئے، میرے سوچ تو میرے دماغ تو میری فکر تو مسئلہ دور ہے، میں نے سمجھ نہیں ہوتی، ادھروں حضور آ رہے ہیں، ادھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، دس میں کی کر رہا ہوں۔ وہ آندھا قاضیہ کھول کتاب دس، ادھو وقت نماز ادھو یار آ گئے، ادھروں پاک امام اذان دیتی گھنڈ کھول یونوں سرکار آ گئے، ایک بیتو ہن فرض عظیم دوئیں، ایک بیتو ہن فرض عظیم دوئیں، میری سوچ تو پانی تار آ گئے، ناشاد نماز قضا پڑھزوں کرو ادب اٹھو دلدار آ گئے، ناشاد نماز قضا پڑھزوں کرو ادب ہی اٹھو دلدار آ گئے، سرکار آ گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحابہ نے اس عمل کر کے بھی کہا، حضرت سعید بن معلہ ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں نا جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی، حضرت سعید بن معلہ سوچی پہ گئے، ادھروں حضور بلا رہے ہیں، ادھروں رب دی نماز کی کر رہا۔ تھوڑی دیر دے بعد حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سعید لیٹ کر دیتی، وجہ کیا ہے؟ انہیں کیا وجہ حضور ہے یہ کہ اللہ دی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے سعید اگر میں نہ ہوندا تے نماز، بولو تے صحیح، اگر میں نہ ہوندا تے نماز تینوں ملدی؟ حضور نے فرمایا کہ جدو اللہ دا رسول تھانوں بلائے پھر اپنی نماز نو چھوڑ کے اللہ دے حبیب دی بارگاہ حاضر ہو جایا کرو۔ اور میں ان الفاظاں دے نال ایک زبردست قسم دا تسی نعرہ سنانا ہے، اور اس تو بعد حضرت صاحب دا خطاب، نعرہ تکبیر،
محبت کا ثبوت دینا ہے اور علماء دی عزت کرنی ہونی ہے، کرنی چاہیے سانو، اور اپنی عزت اور محبت کا ثبوت دے دیا ہویا محبت نال نعرہ سن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے پھر آگو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا محمد عدنان اتاری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، صدق اللہ العظیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کے درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد، نبی پاک صاحب الاولاد سیاہ اخلاق سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی یتیموں کے والی، تاجدار اربو عجم، احمد مجتبی احمد مختار، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے، آپ سب کو حق سننے، اور جو کچھ سنا سنایا جائے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ابھی ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی، کل چونکہ جمعۃ المبارک ہے، درود پاک کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا جو جمعۃ المبارک کے دن
جو جمعہ کے دن میری ذات پہ 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ کوشش کیا کریں میں اور آپ، ہم سے جتنا ہو سکے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت عطا کرے۔ درود پاک پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ کا جب درود پڑھتا ہے تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور جب انسان کا دل نرم ہو پھر بندے کو عبادت میں لذت آتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز کے اندر وہ چاشنگی ملتی نہیں، نماز کے اندر جاتے ہیں سکون نہیں ملنا۔ اصل میں وجہ یہ ہے دل کسی اور کی طرف مائل ہوتا ہے۔ عبادت میں بھی مزہ آئے گا اگر دل پیارے مصطفیٰ کی طرف ہوگا۔ کوشش کیا کریں حضور پہ درود پڑھا کریں۔ آپ کے یہاں علاقے میں الحمدللہ جب بھی آتے ہیں نا، الحمدللہ بہار ہی بہار نظر آتی ہے۔ یہ چمکتے چہرے ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں، اور یہ شخصیتیں کسی کی تعارف کی محتاج نہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کی قدر کیا کریں۔ دیکھیں ہم نے ان کی قدر کرنی ہے نا، اب باہر سے کوئی مخلوق تو نہیں نہ آئے گی ان کی قدر کرنے کے لیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں۔ میں تو آیا تقریر کر کے چلا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بتانا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوبصورت ہستیاں بیٹھی ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کی زندگی کی دعا کیا کریں، کیونکہ علماء دین والا طبقہ ایک ایسا ہے۔ آج دیکھیں نا لوگ دین سے، انگریز کی سازش تھے نا دین سے بدزن کرنے کی۔ آج بچے کو پوچھا جائے نا کیا بننا چاہتے ہو تو پہلے نمبر پہ کہتا ہے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، فلاں بننا ہے، فلاں۔ بڑے کم بچے ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو کہیں گے میں نے امام صاحب بننا ہے۔ شاید میرا خیال ہے 0% بھی نہ ہو۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر ان کی فضیلت تو بتائی، امام مسجد کی فضیلت نہیں بتائی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ میں آپ کا نہیں کہہ رہا، جو میں نے دیکھا میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اصل میں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر امام صاحب کی قدر نہیں کی جاتی، قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ حالانکہ ایک بزرگ تھے نا، جب ان سے پوچھا گیا نا، ان سے نا کسی نے ٹائم لیا، انہوں نے کہا میں نے دور سے آنا ہے تو اتنے آپ پیسے دے دینا، ظاہری باتیں کرائے۔ انہوں نے کہا اتنے پیسے؟ انہوں نے کہا اگر تمہیں دین سیکھنے کا شوق تھا تو تمہیں اپنے شہر میں کوئی عالم نظر نہیں آیا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کوئی نعرے لگ جائیں، کوئی فلاں کام ہو جائے، اصلاح کی طرف نہیں آتے۔ آج امت مسلمہ کو نا اصلاح کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنی اصلاح کرنا، اس لیے کوشش فرمائیں اپنے ان بزرگوں سے رابطہ ضرور رکھا کریں، ان کے ساتھ رہا کریں۔ اور یہ نہیں کہ میں ان کے سامنے، میں ویسے بھی کہہ رہا ہوں اپنے امام مسجد کی خدمت کیا کریں۔ یہ خدمت کرنا، دنیا دار کی خدمت کریں گے نا، دنیا دار آ جائے اس کے لیے پارٹی کا پتہ نہیں کس چیز کا اہتمام کر دیتے ہیں۔ کبھی مہینے کے اندر، کبھی 2 مہینے کے اندر، جب اللہ آپ کو استطاعت دے، ہر روز دے تو ہر روز اپنے امام صاحب کو گھر بلایا کریں، ان کو عزت دیا کریں۔ یقین کریں یہ وہ لوگ ہیں جو بے لوث اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مال جان معاملات میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ مجھے جو ٹائم ملا ہے میں انشاءاللہ اسی کے مطابق گفتگو کروں گا۔ آج میں آپ کو موضوع سناؤں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا نا، کیونکہ ابھی انصر بھائی سے بات ہو رہی تھی مدرسہ کے حوالے سے، انشاءاللہ وہاں بھی شان قرآن بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو موضوع سناؤں گا اختیارات مصطفیٰ۔ لوگ کہتے ہیں نا حضور کو اختیار ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ آج ہم سنیں گے اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار کیا عطا فرمایا۔ اگر آپ میرے ساتھ اس وقت جاگ رہے ہیں سارے مل کے ذرا سبحان اللہ کہہ دیا۔ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کو نا مسئلہ پہلے سمجھا دوں، مسئلہ سمجھنا بھی ضروری۔ ایک اختیار ہے شریعت کے اندر، ایک اختیار ہے کائنات کے اندر۔
دو اختیار، ایک اختیار اختیارات تشریعیہ، ایک اختیار اختیارات تکوینیہ، جسے آسان لفظوں میں بیان کیا شریعت کا اختیار اور دوسرا کائنات کا اختیار۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں اختیار اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائے ہیں۔ اچھا حضرت اللہ نے دونوں اختیار اپنے نبی کو دیے۔ اب سنیے شریعت میں اختیار، میں نے مسئلہ سمجھانا ہے، آج روزے کا مسئلہ بھی سن لیں۔ آج دیکھیں رمضان المبارک کے روزے کے وقت، دن کے وقت کئی لوگ ایسے ہیں جو سرعام سگریٹ پیتے رہتے ہیں، مزدور کئی ایسے ہیں جن کو بہانہ مل گیا ہم مزدوری کرتے ہیں۔ قبر کے اندر یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، قبر کے اندر یہ مزدوری کے بہانے کام نہیں آنے۔ رمضان المبارک کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، رکھ کے توڑ دیا، روزہ رکھا رکھ کے توڑ دیا، شریعت کہتی ہے اس پہ روزے کا کفارہ ہے۔ اب روزے کا کفارہ کیا ہے؟ 28واں پارہ پڑھے شروع سے، قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے روزے کا کفارہ یہ ہے، پہلا کفارہ یہ ہے غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 60 دن کے مسلسل روزے رکھو۔ 60 دن کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ یعنی شریعت نے 3 چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز، اگر روزہ رکھ کے رمضان کا توڑا تو پھر غلام کو آزاد کرو۔ اگر غلام کو آزاد نہیں کر سکتے 60 دن کے مسلسل روزے رکھو۔ اگر 60 دن کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ ہے جی روزے کا کفارہ۔ چوتھی چیز کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ چوتھی چیز اگر کسی نے روزے کا کفارہ بیان کی ہے، پیارے مصطفیٰ نے بیان کی ہے۔ اب سنیے، الخصائص الکبریٰ کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک عرابی آتے ہیں، ایک دیہاتی بندہ، ایک گاؤں کا رہنے والا بندہ جسے دین کا اتنا پتہ نہیں تھا، اس سے روزہ ٹوٹ گیا رمضان المبارک کا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے روزہ رکھا لیکن روزے میں ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ مجھ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ حضور نے قرآن کا فیصلہ بیان فرمایا، فرمایا اس طرح کر، قرآن کہتا ہے غلام کو آزاد کر۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنے پیسے موجود نہیں، غلام کو کیسے آزاد کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا تو پھر اس طرح کر 60 دن کے مسلسل روزے رکھ لے۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنی استطاعت بھی موجود نہیں کہ میں 60 دن کے مسلسل روزے رکھ لوں۔ حضور نے فرمایا اگر 60 دن کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنی استطاعت بھی نہیں کہ میں تینوں کام کر سکوں۔ سرکار نے جب 3 بات بیان کی، فرمایا غلام آزاد کرنا ہے، عرض کی آقا نہیں کر سکتا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، عرض کی آقا اتنی استطاعت نہیں۔ فرمایا 60 دن کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ اتنی استطاعت بھی نہیں۔ ارے سننا حضور کے غلاموں، اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو کیسا اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور علیہ السلام کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ایک عورت آتی ہے حضور کی بارگاہ میں کھجوریں رکھ کے جاتی ہے، میرے نبی علیہ السلام کی رحمت جوش میں آئی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، فرمایا تو غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، 60 دن کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، فرمایا میرے در پہ آنے والے تو خالی نہیں جائے گا، یہ کھجوریں اٹھا مدینے کے چاروں کونوں کے اندر جتنے غریب ہیں، جتنے مسکین ہیں، جتنے فقیر ہیں، ان کو یہ کھجوریں کھلا دے، اللہ کی طرف سے تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ رب کی طرف سے تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ارے سننا، اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ مدینے کے چاروں کونوں کے اندر جتنے غریب ہیں، جتنے مسکین ہیں، یا رسول اللہ ان کو یہ کھجوریں کھلا دوں۔ ارے حضور کے غلاموں جملہ تم نے سننا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا نا، عرض کی یا رسول اللہ مدینے میں مرسا غریب بھی کوئی نہیں، مدینے میں مرسا فقیر کوئی نہیں۔ ارے حضور نے گویا کہ یہ بیان کر دیا، فرمایا اگر مدینے کے اندر ترسا غریب کوئی نہیں تو کائنات میں اللہ نے مجھ جیسا سخی پیدا ہی نہیں فرمایا۔
सरकार ने इरशाद फरमाया अगर तू ये खजूरें फकीरों को नहीं खिला सकता, इस तरह कर ये खजूरें उठा अपने घर वालों को खिला दे, तेरे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। तेरे रोजे का मैं तेरे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इसका मतलब अल्लाह ने शरीयत में इख्तियार अपने मुस्तफ़ा को अता फरमाया है, पहली बात। दूसरी बात, आपको मैं शरीयत में मेरे ज़हन में एक और मिसाल आ गई। आपने कुरान के अंदर शायद सुना हो, पढ़ा हो, मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ। जिस वक्त निकाह होता है, कोई मामला होता है, गवाहों की जरूरत पड़ती है, तो कितने गवाह लाए जाते हैं जी? कितने गवाह? सारे बोले, आखिर तक जरा बोले। दो गवाह शरीयत के अंदर मोतबर है, दो गवाह। अगर कुरान को देखें, कुरान कहता है अशहिदू ज़वई अदलिम मिनकुम, जब गवाही की जरूरत आए ना तो दो सच्चे बंदे लेके आओ, दो की गवाही। हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला, हो सकता है आपने पहले सुना है या नहीं सुना। हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अकेले बंदे थे जो दो के बराबर गवाही देते थे। दुनिया जब से बनी जब तक है, गवाही दो बंदों की आएगी, दो ही आएंगे, क्योंकि एक दो के बराबर नहीं। हज़रत खुज़ैमा अकेले ऐसे बंदे हैं जिनको प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, खुज़ैमा तो अकेला ही अल्लाह के फजल से दो के बराबर है। इसकी वजह क्या थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इराबी से, एक बंदे से एक घोड़े का सौदा कर दिया, लेकिन जब घोड़ा खरीदने की बात आई, लेने की बात आई, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा आपके साथ मेरा कोई मुआहदा नहीं हुआ। जब सहाबा ने ये बात सुनी, सहाबा ने ये बात की, कहा तुमने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दगा कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम से धोखा किया, हुजूर से बेवफाई कर दी। जब इतनी बात थी, कोई भी गवाही नहीं देता था, क्योंकि किसी ने भी नबी अलैहिस्सलाम को देखा नहीं था ये बात काम करते हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम को वो सौदा करते हुए। हज़रत खुज़ैमा आए ना, आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आपने इसके साथ सौदा किया है, आपने इससे घोड़ा खरीदा है। उसने कहा तू तो मौजूद नहीं था। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये तो घोड़ा कुछ भी नहीं, बितस्दीकी का या रसूल अल्लाह, आका हमने तो आपके नबी होने की तस्दीक की है, आपके कहने पे रब को हमने माना है, आपके कहने पे जन्नत और दोज़ख को माना है, आपके कहने पे हमने पूरी कायनात को तस्लीम किया है, आपके कहने के अंदर हमने पूरी कायनात को माना है। या रसूल अल्लाह ये तो कुछ भी नहीं। उनको पता था ये नबी किस तरह के हैं। मुख जन बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अक मस्तानी है, मखमूर अखियां इन मदबरियां, इस सूरत नो मैं जान आखा के जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी मशान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा हसन का, किते महरे अली किते तेरी सना, मुश्ताक अखियां किते जा लड़िया, दाग अखियां किते जा लड़िया। अल्लाह अकबर कबीर। सरकार ने इरशाद फरमाया खुज़ैमा बिन देखे मेरी गवाही दी, बिन देखे मेरी गवाही दी। सरकार ने इरशाद फरमाया आज के बाद खुज़ैमा अकेले की गवाही अल्लाह के हुक्म से दो के बराबर मैंने कर दी है। लाओ ना इन लोगों को जो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम को क्या इख्तियार है, कौन है एक बंदे की गवाही दो के बराबर करें। इनको कहें ना रोजे का कफारा करें, चौथी चीज नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह ने ये इख्तियार अपने मुस्तफ़ा को अता फरमाया। अल्लाह ने इख्तियार। देखिए ये मसला समझाने के लिए आया हूँ आपको। मैंने आपको पहला मसला समझाया शरीयत। अब दूसरी बात सुनिए, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को इल्म गैब अता फरमाया, इल्म गैब अता फरमाया। मैं इस मौजू पे आऊँ ना, हम यहाँ से पढ़े आका मदीने सुने। मैं इस मौजू पे आऊँ, मौजू बड़ा ही लंबा है, मौजू बड़ा कमाल का। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दुरूद सुनते भी हैं, मुस्तफ़ा देखते भी हैं, मुस्तफ़ा अपने गुलामों को पहचानते भी हैं, हुज़ूर हमें पहचानते भी हैं। अब सुनना, हुज़ूर के गुलामों एक बात करने लगे। सरकार अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म गैब दिया। इल्म गैब किस तरह का सुनना? आज लोग कहते हैं ना इल्म गैब नहीं। मेरा अकीदा
میرا عقیدہ جو ہو چکا جو ہوگا، حضور کو اللہ نے سارا علم عطا فرمایا، حضور کو اللہ نے سارا علم دیا۔ دیکھیں جی، لوگ کہتے ہیں تم اللہ سے معاذ اللہ ملاتے ہو، اللہ اس دن سے بچائے، وہ خدا نہیں، خدا سے جدا بھی نہیں۔ ارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، لیکن اللہ نے علم غیب اپنے نیک بندوں کو بھی عطا فرمایا۔ ہمارا تو یہاں تک عقیدہ، حضور کی ذات تو بڑی اعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ علم غیب اپنے نیک بندوں کو، ولیوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کیسے، میں دلیل دینے لگا ہوں سیدھی سادھی، کوئی انکار نہیں کرے گا، آپ اسے دلیل سنا دیجئے گا۔ عشرہ مبشرہ کے فضائل کے اوپر ایک کتاب، اس کتاب کے اندر نا ایک بڑی پیاری ایک بات لکھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک۔ میں حضور کی شان پہ نا حدیث بیان کرنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ نے یہ حدیث سنی ہے یا نہیں سنی، لیکن یہ حدیث ضرور بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے۔ حضرت عمر کا بڑا ہی پیارا دور ہے، مولا مشکل کشا، شیر خدا، کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ آپ فرماتے میں جب رات کو سویا نا، میری ظاہری آنکھیں تو بند ہوئی، دل کی آنکھیں جاگی، خواب کے اندر پیارے مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام اپنے روزے انور کے اندر ہیں، لیکن خواب کے اندر حضور کا دیدار ہوا۔ جس وقت مجھے حضور کا دیدار ہوا نا، کہتے ہیں میں نے کیا دیکھتا ہوں، مسجد نبوی کے اندر میرے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے۔ کہتے ہیں خواب کے اندر میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب سننا، بعد جملوں کو آپ نے ملاحظہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پیچھے نماز پڑھی، جس وقت نماز مکمل ہوئی نا، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی طرف منہ کیا، صحابہ کی طرف منہ کر کے حضور علیہ السلام بیٹھے۔ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی آئے، حضور کی بارگاہ میں کھجوریں لے کے آئے۔ حضور کی بارگاہ میں جس وقت کھجوریں لے کے آئی نا، حضور کی بارگاہ میں رکھی، حضور نے ایک کھجور اٹھائی، فرمایا علی کھانا چاہتے ہو؟ فرمایا علی کھجور کھانا چاہتے ہو؟ مولا مشکل کشا کہتے ہیں میرے دل میں آیا، حضور کھجور کھلانے والے ہو تو کون کھجور نہیں کھانا چاہے گا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کھجور کھانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے کھجور اٹھائی، اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے منہ میں رکھ دی، منہ میں رکھ دی۔ کہتے ہیں حضور نے پھر کھجور اٹھائی، فرمایا علی کھانا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کھانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے پھر کھجور میرے منہ میں رکھی، کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، حضور نے خواب میں مجھے 2 کھجوریں کھلائیں، 2 کھجوریں کھلائیں۔ پھر ہوا کیا؟ کہتے ہیں جب میں اٹھو نا تو دیکھا میں نے نماز فجر کا وقت تھا، میں گیا مسجد کے اندر، میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد گیا، کہتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نماز پڑھانے لگے۔ کہتے ہیں جس طرح خواب میں حضور نے نماز پڑھائی تھی نا، حقیقت میں حضرت عمر اس طرح نماز پڑھا رہے تھے۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ سارا معاملہ، جس طرح حضور نے قرات کی تھی اسی طرح حضرت عمر نے قرات کی۔ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد جس طرح حضور نے اپنا چہرہ پھیرا تھا نا، حضرت عمر نے بھی اپنا چہرہ ہماری طرف پھیر دیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر بیٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چھوٹی سی بچی آئی، کھجوریں لے کے آئی۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، ایک کھجور اٹھا کے فرمایا علی کھانا چاہتے ہو؟ ابھی تو یقین گلے میں نے وہ جملے بولے ہی نہیں جو علم غیب کو بیان کروں گا۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی، مجھے کھلا دی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت عمر کی کھجور میں وہی مزہ تھا جو مصطفیٰ کی کھجور کے اندر تھا۔ کہتے ہیں ایک کھجور اٹھائی اور فرمایا علی کھانا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں ایک کھجور کٹا کے مجھے کھلا دی۔ کہتے ہیں مجھے بڑا مزہ آیا، بڑی لذت آئی، بڑی کمال کی لذت آئی کہ اتنی پیاری کھجور۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے دوسری کھجور اٹھائی، فرمایا پھر کھانا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں مجھے پھر کھلا دی۔ کہتے ہیں اتنا مزہ آیا میرے دل کے اندر تھا، حضرت عمر مجھے تیسری کھجور کھلائے، لیکن حضرت عمر نے مجھے تیسری کھجور نہیں کھلائی۔ میں نے بعد میں کہا یا عمر میرا دل کرتا تھا آپ مجھے تیسری کھجور کھلائے۔ حضرت عمر نے جو جملہ بتایا نا، حضور کے غلامت چھوم جانا۔ حضرت عمر نے کہا علی، عمر تیسری کھجور تب کھلاتا جب خواب میں میرے مصطفیٰ نے کھلائی ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ یہ تو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا اختیار ہے علم غیب۔
اور سنو حضور کے غلاموں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود تھے، مدینے میں کھجوروں کے بڑے ہی پیارے درخت موجود تھے، ان درختوں کے پیچھے ایک یہودی تھا، ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا کے جا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا جلدی سے، اس نے آ کے چرواہے کی ایک بکری کو پکڑ لیا اور بکری کو لے کے جانے لگا، جو چرواہا تھا وہ تیزی سے بھاگا، تیزی سے جانے لگا اور جا کے اس نے اس بھیڑیے سے اپنی بکری کو چھین لیا، بھیڑیا جو تھا وہ ایک ٹیلے پہ چڑھا، کچھ پہاڑ سے ایک چھوٹا سا بنا ہوا تھا، اس ٹیلے پہ چڑھا اور انسانوں کی طرح بات کرنے لگا، کہنے لگا اللہ کے بندے تو نے مجھ سے میرا رزق لے لیا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تو بھیڑیا جانور ہو کے انسانوں کی طرح باتیں کر رہا، اس نے کہا مجھ سے بات نہ کر، مجھ پہ حیران نہ ہو، میری باتوں پہ عجیب نہ کر، تعجب نہ کر، میں تجھے یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ جو سامنے وادی ہے، سننا حضور کے غلاموں، یہ میرا عقیدہ ہے، جو ہو چکا جو ہوگا حضور کو اللہ نے سارا علم عطا فرمایا ہے۔ اس بھیڑیے نے کہا اب سمجھنا بھیڑیے کا کیا عقیدہ تھا، اور وہ لوگ تو بھیڑیوں سے بھی بدتر ہو گئے جن کا عقیدہ بھیڑیے سے بھی نیچے چلا گیا۔ بھیڑیے نے کہا اے یہودی اگر تجھے سمجھ نہیں نہ آئی تو میں تجھے بتاتا ہوں، ان سامنے جو وادی ہے، کھجوروں کے درخت ہیں، ان کے پیچھے ایسا سونی صورت والا بیٹھا ہے جو یہ بھی بتاتا ہے کل کیا ہوا تھا، یہ بھی بتاتا ہے کل کیا ہوگا۔ اب مجھے آپ خود بتائیں، جو کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، وہ جانور سے نہیں بدتر ہو گئے؟ جو کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، اللہ نے علم غیب کا اختیار بھی اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، اپنے نبی کو دیا۔ میں آپ کو سادہ سے جملہ بتاؤں، اگر دلیلیں نہ سمجھ میں آئے کسی کے سامنے، اسے کہنا یار اگر تمہیں دلیلیں نہیں نہ سمجھ میں آ رہی کہ حضور کو اختیار ہے تو بتاؤ چاند کس نے توڑا تھا؟ چاند کو کس نے توڑا؟ اور چاند کو توڑنے والی بات، حبیب یمنی آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، کس وجہ سے؟ اس کو لوگوں نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جادوگر ہیں، یہ معاذ اللہ جادو کرتے ہیں، لیکن انہیں پتا نہیں تھا جو ان کے پاس آتا ہے ان کے چہرے سے ہی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا والضحیٰ والا چہرہ عطا فرمایا ہے، ایسی سونی صورت واللیل والی زلفیں عطا کی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے پھر ایک یاد آ گئی، قرآن کی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ میں نے تفسیر بیضاوی کے اندر یہ جملے پڑھے تھے، یہاں قرآن کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی گئی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو ایسی سیرت عطا فرمائی تھی، ایسی صورت دی تھی، حضور معجزہ نہ دکھاتے، حضور کا چہرہ ہی کافی تھا کافروں کو کلمہ پڑھانے کے لیے، حضور کا چہرہ ہی کافی تھا ان کافروں کو کلمہ پڑھانے کے لیے۔ ارے یہ تو میرے آقا کا کرم ہے، میرے آقا نے اپنا حسن نہیں دکھایا، وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماشائی ہو، حضور اگر اپنا چہرہ دکھا دے تو کون دیکھنے کی تاب سکتا ہے؟ ارے آج تو سورج کے نور کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو میرے مصطفیٰ کے نور کو کون دیکھے گا؟ میرے مصطفیٰ کے نور کو کون سمجھے گا؟ حبیب یمنی آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، آ کے عرض کی تھی، کہا تھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں میری دو باتوں کو مان لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بتا چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے۔ حبیب یمنی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس چاند کے دو ٹکڑے کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، یہ چاند وہی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنے جھولے سے اسی چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام انگلی کا اشارہ جدھر کرتے تھے چاند اسی طرف کو چلا جاتا تھا۔ آج میرا موضوع اختیارات مصطفیٰ پہ ہے، چاند کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام اشارہ کرتے، چاند اسی طرف کو جھک جاتا۔ کس وجہ سے چاند جھک جاتا؟ جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا، اور کھیلتے تھے مہد میں چاند سے آقا اس لیے کیونکہ خود سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ حبیب یمنی نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کرتے ہی چاند نے حکم کی عدولی نہیں کی، چاند نے اپنے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے، چاند نے اپنے آپ کے دو ٹکڑے کر دیے۔ حبیب یمنی کو حضور نے فرمایا بتایا ایک بات تو تیری مکمل ہو گئی، اب بتا دوسری بات تو بتائے گا یا میں بتاؤں تیرے دل کے اندر کیا ہے؟ کہا اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، منہ سے بول نہیں سکتی، ہاتھ پاؤں اس کے کام نہیں کرتے، تو چاہتا ہے میں اسے آنکھیں بھی عطا کر دو، اس کے کان بھی سننے لگے، وہ زبان سے بولنے بھی لگے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی درست ہوئے، پر
फरमाया हबीब यमनी जा यमन में अपने घर में जाके देख ले, मैं मोहम्मद मुस्तफा ने तेरी बेटी को शिफा अता फरमा दी है। मैं मोहम्मद मुस्तफा ने तेरी बेटी को शिफा अता कर दी है। अब मुझे आप खुद बताएं, ये चांद तोड़ना इख्तियार नहीं तो और क्या है? चांद तोड़ना इख्तियार नहीं तो और क्या है? अब एक और बात सुनिएगा, मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला, आपने वो रिवायत सुनी होगी ना, मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला जब आपकी नमाज असर फौत हुई, अल्लाह अकबर कबीर, नमाज असर फौत हो गई आपकी, फिर हुआ क्या? नमाज असर फौत हुई, आंखों से आंसू निकले, रुख मुस्तफा पे पड़े, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहता हूँ कभी गौर करें, तशबीह तो हम दे नहीं सकते, ये गुस्ताखी है कि हुजूर को ऐसे देखा या ऐसे उन्होंने किया। हम अपने तो नहीं ना, हमने थोड़ा देखा, लेकिन जिन्होंने देखा था ना उन्होंने कहा था लम अरा कबलहु मिसलहु वला बादहु मिसलहु, ना हुजूर जैसा पहले देखा ना अल्लाह ने बाद में पैदा किया। जिन्होंने हुजूर को देखा था ना जी, उन्होंने ये बात की थी, जिन्होंने हुजूर को देखा उन्होंने कहा था या साहिबल जमाली व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सवाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा, बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। जिन्होंने देखा उन्होंने कहा था लेकिन रज़ा ने खत्म सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जिन्होंने देखा उन्होंने कहा था जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए, पर तेरे उसाफ का एक बाप भी पूरा ना हो सका। जिन्होंने देखा था उन्होंने कहा था का ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, आका ये कायनात अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई, या रसूल अल्लाह कायनात अल्लाह ने आपके लिए सजाए हैं। अरे तुम मेरे नबी के इख्तियार का इनकार करो, तुम कहो हुजूर को इख्तियार नहीं। अल्लाह अकबर, मौला मुश्किल कुशा रुख मुस्तफा को देख रहे, हुजूर के चेहरे को। मैं कहता हूँ कितने किस्मत वाले थे जो हुजूर के चेहरे की जियारत किया करते थे, हुजूर के चेहरे की जियारत। बुजुर्ग फरमाते हैं इस वजह से दुरूद ना पढ़ो कि हुजूर जियारत करवाएं, हुजूर की मोहब्बत में दुरूद पढ़ा करो, बेलोस पढ़ा करो। हुजूर ख्वाब में आके बताए मुझ पे इतना दुरूद पढ़ता है, बता क्या चाहता है। कहते हुजूर फरमाए ख्वाब के अंदर तशरीफ ला के इरशाद फरमाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखसार पे जब आंसू पड़े ना, सरकार अलैहिस्सलाम ने आंख खोली। लोग कहते हैं हुजूर सोए हुए थे, मैं हदीस सुनाता हूँ, हुजूर ने फरमाया मेरी आंखें बंद होती है, मेरा दिल जागता है। लोगों को बड़ी तकलीफ है, हुजूर सोते हैं, हम जैसा सोते हैं, तुम्हारा दिल जागता है, तुम्हारे दिल की आंखें जागती है? नहीं। अरे हुजूर हम जैसे नहीं, हुजूर जैसा तो अल्लाह ने कायनात में पैदा ही कोई नहीं फरमाया। अरे ये नबी कोई आम नबी है? जब जिब्रील अमीन ने आके हुजूर की बारगाह में आए थे तो हुजूर ने इरशाद फरमाया था ना, जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है? तो क्या अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह चौथे हिजाब के अंदर एक सितारा 70,000 साल बाद तुलू होता है। चौथे हिजाब के अंदर एक सितारा 70,000 साल बाद तुलू होता है। अकम मैं जिब्रील ने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा। इतनी लंबी उम्र, इतनी लंबी उम्र। जिब्रील को ये नहीं पता था वो सितारा क्या था, जिब्रील को नहीं पता था। हुजूर ने पता क्या फरमाया, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, फरमाया जिब्रील वो सितारा जो 70,000 साल बाद तुलू होता, जिस सितारे को तूने 72,000 मरतबा देखा था ना, वो सितारे का नूर मैं मोहम्मद मुस्तफा था। अरे वो जिब्रील जो हुजूर के नूर को 72,000 मरतबा देखे, वो जिब्रील जो सैकड़ों मरतबा हुजूर की बारगाह में वही इलाही लेके आए, हजारों मरतबा हुजूर के कदमों में आए, जब वो हुजूर की हकीकत को नहीं जान सके तो तुम खाकी बशर क्या खाक जानोगे? जब वो हुजूर की हकीकत को नहीं जान सके तुम खाकी बशर क्या खाक जानोगे? मिटते थे, मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा या रसूल अल्लाह। आज कहते हैं जी तुम या रसूल अल्लाह क्यों ना कहें जी, या रसूल अल्लाह का नारा तो हमने जन्नत में भी लगाना है, हमने तो जन्नत के अंदर भी या रसूल अल्लाह के नारे लगाने। हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए। मैं बात कर रहा था मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा देख ले। हुजूर ने फरमाया अली क्या हुआ? अर्ज़ किया का नमाज छूट गई। कौन सी नमाज? नमाज असर थी। वो नमाज हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, अल्लाह ने कुरान के अंदर इसकी हिफाजत का खुसूसियत से जिक्र फरमाया, इसकी हिफाजत का जिक्र फरमाया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह असर की नमाज छूट गई।
फिर सरकार ने क्या फरमाया, देखो जो हुजूर के कदमों में सब कुछ कुर्बान करते हैं ना, प्यारे मुस्तफ़ा उनको क्या क्या अता फरमाते हैं। इस बात को बयान करने से पहले एक बात करो, देखो मुमताज कादरी एक सादा सा बंदा था ना, मुमताज कादरी एक सिपाही था, लेकिन उसने किया क्या, नामूसे रिसालत पे पहरा दिया। 40 लाख मुसलमान आशिक रसूल जिसका जनाजा पढ़ने के लिए आए, हजारों उलमा की तादाद थी, जनाजा पढ़ने के लिए आए। किस वजह से? बाजी मुमताज कादरी कोई आलिम नहीं था, कोई मुफ्ती नहीं था, ये वो बंदा था जिसने इश्क मुस्तफा पे पहरा दिया था, जिसने हुजूर की मोहब्बत पे पहरा दिया। गाजी मुमताज कादरी को जब फांसी होने लगी ना, फांसी को 5 मिनट रहते थे, गाजी मुमताज कादरी आगे चले जाते, फांसी की तरफ जाते, फंदे को गले में नहीं लगते, जेलर पीछे करता, कहता मुमताज कादरी मरने की इतनी जल्दी है, अभी 5 मिनट है। कहने लगा तुम 5 मिनट कहते हो, मुझे तो हुजूर लेने के लिए आ चुके हैं, मुझे तो हुजूर लेने के लिए आए हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। मुझे उसी बच्चे की बात ना एक फिर याद आ गई, वो बच्चा जो ताजदार खत्म नबूवत के, जब खत्म नबूवत की तहरीक चली ना, ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाता था। एक पुलिस वाला आया कि कहने लगा छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, नारे क्यों लगा रहा, घर चला जा, यहाँ शेलिंग होगी, यहाँ गोलियां चलेगी, यहाँ लाठियां चलेगी, यहाँ दौड़ लगेगी, इस दौड़ के अंदर कहीं तुम फिसल ना जाओ, कहीं तुम नीचे ना आ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा फिक्र करती होगी। कहा पुलिस वाले तुम्हें नहीं पता, मैं अगरचे छोटा हूं ना, मुझे मेरी माँ ने कहा था कि मेरे वालिद दुनिया से चले गए, बेटा तेरे अलावा कोई भी मेरा मौजूद नहीं है जो हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा दे। इस तरह कर तू जा, हुजूर की खत्म नबूवत पे जाके पहरा दे और ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाता जा, मैं इसलिए आया हूँ। उसने कहा तुम मुझे देख नहीं रहा, कैसा हूँ? कहने लगा मैं तुझे देखूं या हसनैन के नाना को देखो, तुझे देखो या हसनैन के नाना को देखो। अरे जिन्होंने की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मौला मुश्किल कुशा की जब नमाज छूट गई, हुजूर ने पता क्या फरमाया, अली फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नबी अली सलाम ने उंगली का इशारा किया, डूबा सूरज हुजूर ने वापस पलटा दिया, डूबा सूरज वापस पलटाया। मौला मुश्किल कुशा ने नमाज पढ़ी, हुजूर ने फिर इशारा किया, सूरज फिर नीचे चला गया। आज साइंस कहती है एक जगह पे सूरज गुरूब होता है, दूसरी जगह पे तुलू होता है, दूसरी जगह पे गुरूब होता है, तीसरी जगह तुलू होता है। अरे मेरे नबी ने सूरज को दोबारा तुलू करके पूरी कायनात के निजाम को हिला के रख दिया। पता चला ये सूरज का इख्तियार नहीं, अल्लाह ने पूरी कायनात का इख्तियार अपने मुस्तफा को अता किया है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। अरे हुजूर के लिए अल्लाह ने सब कुछ बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत अल्लाह ने रखी थी अबू मोहम्मद, ये कुनियत रखी। आदम अलैहिस्सलाम ने ना आसमान की तरफ देखा, अर्ज की अल्लाह मेरी कुनियत अबू मोहम्मद रखी, इसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया वो देखो अर्श के पर्दों के अंदर, आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी, अर्श के पर्दों के अंदर देखा तो मोहम्मद लिखा हुआ था, रब के नाम के साथ मोहम्मद लिखा था। अर्ज की अल्लाह ये कौन सी हस्ती है? अल्लाह ने फरमाया प्यारे आदम ये मोहम्मद मेरा हबीब है, ये तेरी नस्ल में से होगा, तेरी औलाद में से होगा, नहीं जैसा पहले पैदा किया ना मैं किसी को बाद में ऐसा पैदा करूंगा। और प्यारे आदम याद रखना इसका जमीन में नाम मोहम्मद है, आसमानों में अहमद रखा है। और प्यारे आदम याद रखना मैं इसको पैदा ना करता, ना तुझे पैदा करता, ना जमीन पैदा करता, ना आसमान पैदा करता। हुजूर ना होते तो कुछ ना होता, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। मैं शेर बयान करने से पहले बताऊं बड़े लोगों को बीमारी है, हुजूर हाजिर नाजिर नहीं, हुजूर हाजिर नाजिर नहीं। हुजूर बाज लोग तो माज़अल्लाह पता है क्या कहते हैं, हुजूर हाजिर नाजिर है तो इसका मतलब हुजूर हमारे पास मौजूद है। हम मुसल्ला इमामत पे हुजूर के होते हुए खड़े हो गए और जी तुमने देखा ही नहीं हाजिर नाजिर का मतलब क्या है? हाजिर नाजिर का मतलब पता है क्या है? अल्लाह ताला ने हुजूर को ऐसी ताकत दी है, हुजूर जिसे चाहे जब चाहे देख भी सकते हैं, हुजूर जब चाहे जहां चाहे आ जा भी सकते हैं। ये हाजिर नाजिर का मतलब है। अगर कोई फिर भी ना माने, अगर कोई फिर भी ना माने तो फिर एक सादा सी दलील देने लगा। अगर दलील समझ में आ जाए तो हुजूर की मोहब्बत में झूमना सही। अगर कोई ये कहे हुजूर हाजिर नाजिर नहीं, हुजूर मौजूद नहीं, तो उसे कहिएगा कि शीशे के सामने खड़ा हो जाए
اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی آنکھوں کو بند کر لے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا پیارے حبیب تیری امت کو عذاب اس لیے نہیں دینا وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب تو ان میں موجود ہے۔ اگر تو کہے حضور موجود نہیں تو شیشے کے سامنے آنکھیں بند کر لینا، پھر سوچنا میرا دن کیسا گزرا ہے، میری رات کیسی گزری ہے، میرے سحر کیسے گزرے ہیں، شب و روز کیسے گزرتے ہیں، میں نے کتنے گناہ کیے، میری رات کن کن گناہوں کے اندر گئی، میں نے گانے سنے کہ نہیں سنے، فلمیں دیکھی کہ نہیں دیکھی۔ پھر اپنی آنکھوں کو کھولنا، اگر تیرا چہرہ بگڑ گیا ہو تو سمجھ لے حضور موجود نہیں، اگر تیرا چہرہ صحیح سلامت ہونا تو پھر عقیدہ رکھ لے مصطفیٰ کل بھی موجود تھے، مصطفیٰ آج بھی موجود ہے۔ عقیدہ پکا رکھا، حضور کل بھی موجود تھے، حضور آج بھی موجود ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے حضور ہے تو سب کچھ ہے، حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں، حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو بتانے لگا حضور کے اختیار کی بات کر رہا ہوں نا جی، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پھر دیکھیں۔ سورج کو گرہن لگا، صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے سورج گرہن کی ہمیں نماز پڑھائی، جس وقت حضور نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی نا، کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، حضور نے نماز کے اندر، اللہ اکبر، بڑی پیاری یہاں سے ہوا آئی ہے، لگتا ہے مدینے سے آئی ہے، اللہ اکبر۔ سورج گرہن لگا، کہتے ہیں سورج گرہن کی نماز پڑھائی حضور نے، حضور علیہ السلام نے نا نماز کے اندر ہی اپنے ہاتھ کو اوپر کر دیا، ہاتھ کو اوپر کیا، حضور نے ہاتھ کو اوپر کیا، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کو پھر نیچے کر لیا، کہتے ہیں جب نماز مکمل ہوئی ہم حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ کے دل میں بھی تو آتا ہوگا نا کہ حضور نے نماز کے اندر ہاتھ کو بلند کیا تو کیوں کیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اپنے ہاتھ کو بلند کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ سرکار نے پتہ کیا ارشاد فرمایا انی اریت الجنہ، فرمایا صحابہ میں اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے نا اللہ کی جنت کو دیکھ رہا تھا، میں اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی جنت کو دیکھ رہا۔ ہاتھ اٹھانے کی بات ہے، سنیے گا حضور کی محبت میں، عرض کی یا رسول اللہ ہاتھ کیوں بڑھایا؟ فرمایا صحابہ میں نے ہاتھ بڑھایا، میرا ہاتھ بھی اللہ کی جنت میں چلا گیا، میرا ہاتھ بھی اللہ کی جنت میں چلا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں جنت میں جنتی درخت تھا، اس کا ایک گچھا تھا ایک پھل کا، سرکار فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑا، سرکار مصلی پہ اپنے کہتے ہیں میں نے اس گچھے کو پکڑا، سرکار فرماتے ہیں میں زمین پہ لانے لگا اپنے امتیوں کے لیے، تمہارے لیے، لیکن سرکار فرماتے ہیں میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو راز رکھا ہے، جنت کو پوشیدہ رکھا ہے، اگر میں اسے زمین پہ لے آیا تو یہ تو جنت ظاہر ہو جائے گی، سرکار فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ سننا آج لوگ کہتے ہیں نبی کے ہاتھ میں کیا ہے، نبی کے خزانوں میں کیا ہے، حضور فرماتے ہیں صحابہ اگر وہ پھل جو میں نے پکڑا تھا نا، اگر میں اسے زمین پہ لے آتا نا، باقی آتی دنیا، فرمایا جب تک دنیا باقی رہتی تم وہ پھل کھاتے رہتے، وہ پھل قیامت تک ختم نہیں ہونا تھا۔ اللہ اکبر، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ پھل ختم نہیں ہونا تھا۔ اب یہاں پہ ایک عقیدہ بتاؤں، مجھے آپ بتائیں کسی کے گھر سے کوئی چیز لے سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر؟ نہیں لے سکتا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھل توڑنے لگا، لے کے آنے لگا، لیکن چھوڑ دیا، صحابہ لے آتا تو قیامت تک کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا۔ سوچو جس نبی کے ہاتھ میں اتنا آتا ہے، خزانوں میں کیا کیا آتا ہوگا، خزانوں میں کیا کیا آتا ہوگا۔ اور ایک عقیدہ سنیے گا، میں یہاں سے ہاتھ اونچا کروں نا، میرا ہاتھ یہاں جاتا ہے، میں اپنی نگاہ کو دہراؤں، صحرا ہو جائیں، میری نگاہ بڑی دور جائے گی۔ اس سے پتہ چلا ہاتھ سے زیادہ بندے کی نظر دور جاتی ہے، ہاتھ سے زیادہ بندے کی نظر دور جاتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی جنت میں چلا گیا۔ سوچو تو صحیح، جس نبی کا ہاتھ اربوں خربوں میل دور جاتا ہے، اس مصطفیٰ کی نگاہ کہاں تک جاتی ہوگی، نبی کی نگاہ کہاں تک جاتی ہوگی۔ اس لیے حضور سنتے بھی ہیں، حضور دیکھتے بھی ہیں، حضور اپنے غلاموں کو جانتے بھی ہیں۔ حضور پہ اس عقیدے سے درود پڑھا کریں، ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ مجھے جو وقت ملا تھا نا، مجھے امید ہے انشاءاللہ بس ختم ہونے ہی والا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. نہیں جی 15 منٹ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. حضور کا ذکر ہوتا رہے نا, یہ رات بھی تھوڑی ہے. اور یقین کریں ہم سعادت والے ہیں, یہ چوراہوں پہ بیٹھنے والے, یہ خوش قسمت نہیں. خوش قسمت وہ ہیں جو یہاں پہ رہ کے, جہاں پہ رہ کے اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. ہم خوش قسمت ہیں. یہ آج لوگ کہتے ہیں میں نے یورپ میں جانا ہے, میں نے فلاں جگہ جانا ہے, فلاں. یہ کامیابی نہیں. کامیاب وہ بندہ ہے جو دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے گیا. جس کا دنیا سے ایمان سلامت چلا وہ بندہ کامیاب ہے. اگر ہمارا ایمان ہی نہ گیا تو یورپ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خاک میں ملانا ہے. امریکہ کو خاک میں ملانا ہے. اگر ہمارا ایمان ہی نہ گیا, اگر ہم کہیں بھی نہ غریب زندگی گزاری, ہم نے بڑی فقر میں زندگی گزاری, ہم اگر ایمان اپنا سلامت لے گے نا, اللہ اکبر, جب قبر میں جائیں گے نا فرشتے دیکھ کے کہیں گے اس کو چھوڑ دو, یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے, یہ حضور کا غلام. میں آپ کو نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنانے لگا ہوں آپ کو. ہمارا یہ عقیدہ ہے, زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری بچائیاں. سبحان اللہ. میں نا ابھی تقریباً کو میرا خیال ہے 4 یہ جمعرات جو پیچھے گزری, یا اس سے پہلے یا تھوڑی دیر پہلے, میں میر پور آزاد کشمیر میں بیان کرنے کے لیے گیا تھا. وہاں میں میاں محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مزار شریف پہ گیا. میں وہاں پہ گیا نا, میں نے بڑی دنیا دیکھی. وہاں پہ سارے میاں صاحب کا کلام پڑھے. میں نے کہا دیکھو یار, اتنا انہوں نے حضور سے پیار کیا, آج پوری دنیا کے اندر ان کا ذکر چل رہا. پتہ چلا حضور کا ذکر کرنے کے ساتھ ہم نے حضور کا ذکر نہیں ہماری وجہ سے بلند ہونا. جو حضور کا ذکر کرے گا وہ اپنی ذات کو ہی اللہ کرتا جائے گا, اس کی ذات ہی بلند ہوگی. حضور کا ذکر ہم نے تھوڑی بلند کرنا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, حضور کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے. حضور کے ذکر کو کون کم کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس ذکر کو بڑھانے والا رب العالمین ہے, خدا احکم الحاکمین ہے. اب سنیے گا شان مصطفیٰ. میں قرآن کے 30 پانوں سے بیان کروں گا, 30 پانوں سے بیان کروں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. آپ قرآن کا پہلا پارہ پڑھ کے دیکھیں, قرآن کے اندر دیکھیں. جس وقت یہودی جو تھے نبی علیہ السلام کو رائنا, آئین کو بگاڑ کے کہا کرتے تھے معاذ اللہ, جس کا مطلب چرواہا تھا, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فرمایا اے ایمان والو, میرے حبیب کو رائنا نہیں کہنا, جب بھی کہنا ہے انظرنا یہ کہنا یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرما دیجئے. قرآن کا دوسرا پارہ پڑھیں. مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا بیت المقدس فلسطین کے اندر. میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے, حضور کے دل کے اندر خواہش آئی کہ اللہ رب العزت کعبے کو قبلہ بنا دے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام. فرمایا پیارے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے. پیارے حبیب فکر نہ کر, تو جس طرف اپنا سینہ پھیرے گا, جس طرف اپنا چہرہ پھیرے گا, اللہ اسی طرف کو قبلہ بنا دے گا. میرے نبی علیہ السلام نے جب تک کعبے کی طرف اپنا منہ نہیں کیا, اللہ نے کعبے کو قبلہ نہیں بنایا. حضور کے چہرے کا وسیلہ ملا تھا, اللہ نے کعبے کو بھی قبلہ بنا دیا تھا. قرآن کا تیسرا پارہ پڑھ کے دیکھیں. اللہ نے قرآن میں حضور کی شان میں فرمایا, جس وقت یہود و نصارہ کہتے تھے ہم حضور سے, ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا پیارے حبیب فرما دیجئے ان سے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے پیارے مصطفیٰ سے محبت کرنا ہوگی. پھر دیکھنا کمال ایسا ہوگا, پہلے تم رب سے محبت کرتے تھے یحببکم اللہ, اب تمہارا اللہ تم سے پیار کرے گا. قرآن کا چوتھا پارہ پڑھ کے دیکھیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں. قرآن کا 5واں پارہ پڑھ کے دیکھیں. آج لوگ کہتے ہیں علم غیب نہیں حضور کو, اللہ نے قرآن میں فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. پیارے حبیب جو جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے ہر شے کا علم اپنے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے. قرآن کا 6واں پارہ پڑھ کے دیکھیں. اللہ نے پیارے رسول کی شان میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. فرمایا اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. قرآن کا 7واں پارہ پڑھ کے دیکھیں. اللہ نے حضور کی شان میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. فرمایا پیارے حبیب تم نے فکر نہیں کرنی, تمہیں صبر کرنا ہے کیونکہ ہماری مدد ان قریب آنے والی ہے. قرآن کا 8واں پارہ پڑھ کے دیکھیں. اللہ نے پیارے رسول کی شان میں ارشاد فرمایا
फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया प्यारे हबीब इनसे कह दीजिए मेरा मरना, मेरा जीना, मेरा रहना, दुनिया में जिंदगी बसर करना सब कुछ मेरे अल्लाह के लिए है। कुरान का आप नामा पारा पढ़ के देखे, अल्लाह ने हुजूर की शान में फरमाया कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। पहले नबी आए एक कौम की तरफ रसूल बन के आए, दो कौमों की तरफ आए, तीन कौमों की तरफ आए। फरमाया प्यारे हबीब इनसे फरमा दीजिए ऐ लोगों मुझे अल्लाह ने एक कौम की तरफ नहीं, दो कौमों की तरफ नहीं, तीन कौमों की तरफ नहीं, अल्लाह ने जितने जहान पैदा किए हैं सब जहानों के लिए अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेजा है। कुरान का 10वां पारा पढ़ के देखिए, अल्लाह ने हुजूर की शान में फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम। फरमाया प्यारे हबीब इनसे फरमा दीजिए इनकी मोहब्बत तब ही कामिल होगी जब अपनी औलाद से ज्यादा, अपने घर बार से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत न करेंगे। कुरान का 11वां पारा पढ़ के देखें, अल्लाह ने हुजूर की शान में फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। फरमाया ये जो प्यारे रसूल है ना ये मोमिनों से बड़ा प्यार करने वाले हैं। कुरान का 12वां पारा पढ़ के देखें, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या। फरमाया हमने कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं अना अफसहुल अरबी। फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे सबसे ज्यादा फसीह कलाम करने वाला पैदा किया है। कुरान का 13वां पारा पढ़ के देखें, अल्लाह ने हुजूर की शान में फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। फरमाया प्यारे हबीब हमने किताब को तेरी तरफ नाजिल किया है ताकि तू लोगों को अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ ले जाए। कुरान का 14वां पारा पढ़ के देखे, अल्लाह ने हुजूर की शान में फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं अल्लाह ताला ने किसी की जिंदगी की कसम नहीं खाई, लेकिन जब बारी प्यारे मुस्तफा की आई फरमाया लअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। फरमाया प्यारे मुस्तफा तेरी जिंदगी की कसम है। कुरान का 15वां पारा पढ़ के देखे, अल्लाह ने हुजूर की शान में फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। फरमाया पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई। अल्लाह ने अपने हबीब को पहले आसमान की सैर करवाई, पहले आसमान से सातों आसमान, सातों आसमानों से सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर अर्शे मुअल्ला, अर्शे मुअल्ला के बाद ला मका वो जगह ना कोई जिहत थी, ना मशरिक ना मगरिब ना शमाल ना जुनूब। अल्लाह ने उस ला मका में बिला कैफ बगैर पर्दे के अपने मुस्तफा को अपना दीदार अता किया था। कुरान का 16वां पारा पढ़ के देखे, अल्लाह ने हुजूर की शान में फरमाया ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका। 17वां पारा पढ़ के देखे, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। 18वां पारा पढ़ के देखे, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाह। 19वां पारा पढ़ के देखे, तासीम तिलका आयातुल कुरआन व किताबी मुबीन। 20वां पारा पढ़ के देखे, तासीम मीम तिलका आयातुल किताबी मुबीन। 21वां पारा पढ़ के देखे, अन्नबी औला बिल मुमिनीन। 22वां पारा पढ़ के देखे, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। 23वां पारा पढ़ के देखे, सात वल कुरान जिक्र। 24वां पारा पढ़ के देखे, हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम। 25वां पारा पढ़ के देखे, हामीम वल किताबिल मुबीन। 26वां पारा पढ़ के देखे, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अरे 27वां पारा पढ़ के देखे, वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। 28वां पारा पढ़ के देखे, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीन। 29वां पारा पढ़ के देखे, नून वल कलमी व मा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। 30वां पारा पढ़ के देखे, फरमाया वद्दुहा वल लैली इज़ा सजा, वद्दुहा वल लैली इज़ा सजा। प्यारे मुस्तफा तेरे चेहरे की कसर किस लिए रब्बा के सोने महबूबा दस की हो जिया तेनू बनावा मैं, मर्जी नाल बनाए बाकी सारे दस तेनू की हो जिया सजावा मैं। महबूबा किया ऐहो जिया बना मौला कि मेरी जान जहाना दी जान होवे, पावे तू बोले पावे मैं बोला, साडे दोवां दी इक्को जबान होवे। अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए जी मैं आपको एक बात बताऊं, 5 मिनट रह गए मेरे वक्त को खत्म होने के लिए, इंशाल्लाह हाजिरी होगी।
سبحان اللہ. نہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اصل میں علامہ صاحب ایک شیڈول ہے نا جی ان کا, اور بڑی محبت والے ہیں. انشاءاللہ مدرسہ میں بھی 18 تاریخ بتائی تھی, 18 تاریخ کو انشاءاللہ بیان کریں گے جی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ شان قرآن پہ بیان کریں. میں نے یہ آیتیں جان بوجھ کے پڑھی, پتہ کس لیے؟ صرف اس وجہ سے, تحدیث نعمت کے لیے. اس وجہ سے یار آپ بھی اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں, آپ بھی اپنے بچے کو قرآن کا عالم بنائیں. دیکھیں نا ماشاءاللہ علامہ صاحب کے بیٹے ہیں جی, علامہ احمد صاحب. علامہ ان کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ صرف پتہ ہے کیا ہے؟ آپ حفظ کرنے جاتا ہے نا بندہ, حفظ کرنے جاتا ہے, سارے کہتے ہیں حافظ جی کیا حال چال ہے. میں ان کو ما یعول مستقبل کا اعتبار کرتے ہوئے علامہ صاحب کہہ رہا ہوں. یہاں پہ علامہ جنید صاحب ہے تو ماشاءاللہ سارے ہیں جی یہاں پر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو عالم بنائے جی. دیکھیں ان کے بچے عالم بن رہے, آپ کے بچے نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں. اصل میں لوگوں کو مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یار ہمارا بچہ اگر مولوی بن جائے گا کیا کرے گا. میں آپ کو بتا دوں کرونا آیا ہر بندہ رویا, مولوی نہیں روئے. آپ دیکھ لیں ازما کے, تجربہ کر کے دیکھیں. وجہ اس کی پتہ ہے کیا؟ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہی نہیں جو لوگ پیسے پہ اپنا دین بیچتے ہیں, ان کی تو بات کرتے ہیں. میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جی, جو الحمدللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. میں ان کی بات نہیں کرتا اتنے پیسے دو گے تو ہی آئیں گے, ان کی بات نہیں کر رہا. آپ یقین کریں اپنے بچے کو عالم بنائیں, قرآن کا حافظ بنائیں. اگر آپ کا بچہ صحیح پڑھا ہوگا نا کبھی بھوکا نہیں مرے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے گھروں کا اللہ رزق چلا دے گا انشاءاللہ. دین سے محبت ہونی چاہیے نا, یقین ہونا چاہیے. یورپ پہ یقین کر لیا بچہ یورپ جائے گا تو اتنا کمائے گا, حضور پہ یقین نہیں کیا, اللہ پہ یقین نہیں کیا, لوگوں پہ یقین کر دیا. کس وجہ سے؟ لوگ دیں گے, ارے قبر میں تو دفنا کے چلے گئے, قبر میں سب چھوڑیں گے, ساتھ آئے گا سہارا مصطفیٰ کا کام آئے گا. سہارا صرف حضور کا کام آئے گا اور کسی کا بھی سہارا نہیں کام آئے گا. اس لیے میری آپ سب سے التجا ہے, یہ دیکھیں آپ کے ساتھ ہے مدرسہ میں, بالکل ساتھ آپ کے علاقے کے اندر خوش قسمت ہیں آپ. جہاں ایک حافظ قرآن ہو, صحیح عالم دین ہو, اللہ وہاں پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے. آپ کے علاقے کے اندر علماء بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں, اور حفظ کروانے والے ادارے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کے علاقے کے اندر ولیوں کے مزارات بھی موجود ہیں جن سے آج آپ کا علاقہ فیض حاصل کر رہا. خوش قسمت ہے آپ لوگ. اپنے بچوں کو عالم بنائیں. کس وجہ سے؟ یار میں سوچوں نا اگر میں قرآن نہیں نہ پڑھا تو میں اپنے بچے کو قرآن پڑھوں. 80 سال کی, 100 سال کی, 200 سال کی زندگی گزار کے ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. ایک دن مر کے جائیں گے, کوئی پھر کام نہیں آئے گا. کام آئے گی نا تو ڈگری قرآن کی کام آئے گی, ڈگری نماز کی کام آئے گی, ڈگری حضور کی محبت کی کام آئے گی. اس لیے اپنے عقیدے کو بھی پکا رکھیں, اور حضرت جی کوشش کریں مرنے سے پہلے ہم لوگ موت کی تیاری کریں. آج ہمارا نوجوان ہے نا, میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں, اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. میرے نوجوانوں یاد رکھنا, یہ جوانیاں اللہ تعالیٰ نے ٹک ٹاک کے لیے نہیں دی ہمیں. یہ جوانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گانے سننے کے لیے نہیں دی. ارے یہ جوانی تو وہ ہونی چاہیے کہ بچپن گزرے تو یہ نعرہ لگے نور والا آیا, نور لے کے آیا. جوانی آئے تو بندہ کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آج فراز نے گستاخانہ کھا کے شائع کیے نا, آپ سب نے میرے ساتھ بولنا ہے. جس کا حضور سے رشتہ ہے وہ بولے گا انشاءاللہ تعالی, اللہ کے فضل سے بولے گا. میں اس لیے نہیں بلوا رہا کہ میری تقریر ہے, نہیں, حضور کی محبت میں بات کر رہا ہوں. یہ جسم, یہ جان, یہ اولادیں, یہ ماں باپ, یہ کاروبار, گھر, ہر چیز اللہ نے حضور کے صدقے سے عطا کی ہے. آج فراز نے گستاخانہ کھا کے شائع کیے, ہم نے کہا لعنت ہو, نیست و نابود ہو جاؤ, تم خاکے بنانے والے خاک میں ملو گے. ذکر بلند رہے گا, میرے مصطفیٰ کا بلند رہے گا. کس وجہ سے؟ کہ حضور کے غلام موجود ہیں. ارے حضور کا غلام بے ادب بے عمل ہو سکتا ہے, کبھی حضور کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. کس وجہ سے؟ کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, ابھی بھی مجھے نہیں سکون آیا. آپ سب نے ذرا مل کے بولنا ہے. یار سیاست دانوں کے نعرے لگا سکتے ہیں, آج ہماری عوام حضور کے نعرے نہیں لگا سکتے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور آخری جملہ سنانے لگا, فراز تک پہنچے نہ پہنچے, کاش کے شیطان تک ضرور پہنچے گا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. اور اگر عقیدہ سناؤں نا
बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, अल्लाह के फजल और करम से उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मैं पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की आखिरी बात करूंगा सिर्फ आपके ना इसको जमगाने के लिए। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुबाहले की दावत दी थी मिर्जा कादियानी को, आओ हमारे इलाके में रहते ना कादियानी, इस वजह से बात सुनाता हूँ यहाँ, हर इस इलाके में जहाँ जाता हूँ सुनाता जरूर हूँ, सिर्फ इस वजह से इन मर्जियों से बच के रहे हम, इनके साथ कारोबार किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हमारा ताल्लुक हुजूर से है, मदीने से है, मक्के से है, हमारा ताल्लुक सैयदना सिद्दीक़ अकबर से है, हमारा ताल्लुक मौला मुश्किल कुशा से है, हज़रत उमर फारूक आदम हज़रत उस्मान गनी से है, हमारा ताल्लुक इन लोगों से नहीं। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया था आओ मुबाहला कर लो। उसने कहा था इस तरह करते हैं, एक अंधा बंदा लेके आता हूँ, एक लंगड़ा लेके आता हूँ, मेरी दुआ से सही हो गए मैं सच्चा, अगर आपकी दुआ से सही हो गए मैं झूठा। आपने फरमाया लेके आओ, लेके आओ। मुबाहले का वक्त आया, मिर्जा कादियानी आया ही नहीं। लोगों ने कहा शादी इतना बड़ा दावा किया था कि आपकी दुआ से अंधे को आंखें मिलेंगी, आपकी दुआ से लंगड़ा सही हो जाएगा। और आपने फरमाया लोगों बात असल में हुजूर की इज्जत की है, बात खत्म नबूवत की है। अगर आज मिर्जा कादियानी कहता ना मेहर अली शाह मुर्दे को जिंदा करना है, खुदा की कसम मेहर अली शाह आज मुर्दे को भी जिंदा करके रख देता। इससे भी बड़ा जुमला सुनना, फिर मैंने वही शेर दोहराने हैं। पीर मेहर अली शाह साहब ने मुरीदों से फिर पूछा, मुरीदों ने कहा शाह जी इतना बड़ा दावा किया मुर्दे को जिंदा करने का, और आपने फरमाया लोगों इसमें कमाल मेहर अली का नहीं, कमाल मेरे मुस्तफा का है। मुझे हुजूर ने फरमाया था मेहर अली तूने मेरी इज्जत पे पैरा दिया है, कहना तेरा काम है, पूरा करना मोहम्मद मुस्तफा का काम है। बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर बयान में कोई गलती हुई हो अल्लाह अपनी रहमत से माफ करे, आमीन बिजाहि नबी। हज़रत मोहतरम कल इंशाअल्लाह बाद अज़ नमाज़ इशा महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजी मुहम्मद अख्तर मुगल उन्हां दी रहाइश गाह ते होएगी। कल इंशाअल्लाह बाद अज़ नमाज़ इशा महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजी मुहम्मद अख्तर मुगल उन्हां दी रहाइश गाह ते होएगी। और तुहानू पता वे इस चीज़ का कि हर प्रोग्राम दी हर महफल दी लाइव कवरेज हुंदी है। और अगर नहीं पता, अगर तुसी अपने घर वालियां नू इस महफल दे विच हिस्सा बनाना चाहते हो तो अपने घर बह के फेसबुक ते इन्हां दे पेज नू तो लाइव देख सकते ने। और अगर कोई गुजरी हुई महफल तुसी नहीं अटेंड कर सके, उन्होंने दोबारा देखना चाहते हो तो भी इन्हां दे पेज ते जाके तुसी चेक कर सकते हो। और इन्हां दे पेज नू लाइक भी किया करो, शेयर किया करो, और यूट्यूब के चैनल नू भी सबसक्राइब करो। इहदे विच दो पेज ने, एक अपना जस्सो राह, फेसबुक जिहड़े लोग यूज़ करते हैं अपना जस्सो राह, और दूसरा वे जस्सो राह गौसिया ऑफिशियल, जस्सो राह गौसिया ऑफिशियल। और दरूद पाक का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है। तकरीबन 5 लाख के करीब हो गया। इंशाअल्लाह जिहड़े लोग मजीद दरूद पाक के ग्रुप के विच आना चाहते हैं उन्होंने वास्ते व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 0312 47 63 175, और या अपने महल्ले के इमाम साहब नाल राबता फरमा लिया जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत में हिदायत पिला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पिला को सलाम। जी सुहानी
چمکتے باقا چاند جی سوہانی گری چمکتے باقا چاند اس دن افروز ساعت ملا سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت ملا اور وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی ہیں ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام سبز گنبد کے مکین اور سلام یا رحمت العالمین اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول اور یہ سلامی آج زنا ہو قبول دعا فرماؤ جی کر سب آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم اتنی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سے اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ کریم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں ہم گناہگاروں کی طرف سے یہ ہدیہ یا اللہ قبول فرما۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کے توسل سے یا اللہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اہل خانہ کے عزیز و اقربا جو اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں رحلت فرما گئے، سب کو درجہ بدرجہ یہ ثواب پہنچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب کو زیارت اور آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ حاضرین محفل یا اللہ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان مصطفیٰ جنہوں نے آ کر اس محفل پاک کو رونق بخشی اور محفل پاک کی برکتوں سے مالا مال ہو کر جا رہے ہیں، یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما۔ اہل خانہ نے جس محبت کے ساتھ اس محفل پاک کا اہتمام فرمایا ہے، یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ کریم علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرما۔ ہم سب کو اپنے بچوں کو دین کے عالم، قرآن کے حافظ و قاری بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت و غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو، بے نور سینوں کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نور سے روشن و منور فرما۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
ہم سب کا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ کریم اس محفل پاک کے عظمتوں، رفعتوں، برکتوں کے توسل سے سب بیماروں کو جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرین عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں سارا سال اے اللہ تو نے ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے۔ اے مالک الملک، جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ کریم سب کے بچے بچیوں کو شرم و حیا والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اپنی عبادت کا شوق نصیب فرما۔ قرآن حکیم کی صبح و شام محبت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، سجدوں کی لذت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے ذکر کی چاشنی نصیب فرما، اپنی راہ میں اپنی محبت میں چلنے والے قدم عطا فرما۔ یا اللہ تیری محبت میں، تیرے خوف سے، عشق مصطفیٰ میں رونے والی آنکھ نصیب فرما، ہر وقت تیرا ذکر کرنے والی، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود و سلام پڑھنے والی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اپنی معرفت والا، حضور کے عشق والا دل عطا فرما۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔